إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم رواه أبو داود وصححه الألباني۔ محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، بچپن سے جوان کیا، جوان سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا، شادی شدہ زندگی گزارنے کی اللہ نے توفیق دی، لاکھوں کروڑوں ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خواتین، حضرات، تقریباً دو جمعہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک خاص موضوع پر گفتگو چھیڑی تھی، اور وہ موضوع تھا نکاح اور شادی کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج بھی نفس موضوع کو ہی لے کر کے حاضر ہوا ہوں تاکہ کچھ باتیں اور پیش کی جائے اور بات واضح ہو جائے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کر دے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین پر اس کی مدد فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہیلپ کیا، اس کا تعاون کیا۔ اگر نیک اور صالح بیوی آپ کی زندگی میں آ گئی تو وہ بیوی آدھے دین پر، اب آپ ٹینشن فری ہو گئے، وہ نیک اور صالح بیوی آپ کو دیندار بنانے کی مکمل کوشش کرے گی، گھر کے ماحول کو دینی ماحول کے سانچے میں ڈھالے گی، بچوں کی تربیت دینی تربیت کرے گی۔ شوہر اگر بے نمازی ہے، شوہر کو نماز کی تلقین کرے گی۔ فجر کی اذان ہوتی ہے اور شوہر بیدار نہیں ہوتا ہے تو بیوی جو صالح اور نیک بیوی ہوگی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے اپنے شوہر کو بیدار کر کے اللہ کے دربار میں بھیجنے کی کوشش کرے گی، باتوں کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے، اور یہ بھی نہ کارگر ہو تو چہرے پر پانی چھڑک کر کے ہی ذریعے۔ ایسی عورت نیک اور صالح بیوی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح بیوی یہ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے استعمال کے لیے، یوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کی ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
نیک اور صالح بیوی ہے. تو گویا کہ نیک اور صالح بیوی دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. وہ گھرانہ، وہ گھر، وہ خاندان سب سے امیر ترین ہے، دولت مند ہے، جن گھرانوں کی عورتیں نیک اور صالح ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں. ایسا گھرانہ اور ایسا خاندان سب سے بڑا دولت مند اور سب سے بڑا مالدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹ کر کے آئے بالکل پریشان تھے، اور زملونی زملونی کہہ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے تھے کہ مجھے جلدی سے چادر اڑھاؤ ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان روح نکل جائے گی. تو اس موقع پر صالح اور نیک اور صالحہ بیوی موجود تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو تسلی دی، دلاسا دیا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار آدمی ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ کس نے سہارا دیا؟ المرأۃ الصالحہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نیک بیوی نے یہ دلاسا دیا. صلح حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بھاری جماعت لے کر کے مکہ جا رہے تھے، عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، لیکن کفار مکہ نے آ کر کے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور وہاں بہت ساری چیزیں پاس کی گئی اور کچھ چیزوں پر مصالحت ہوئی، صلح ہوا کہ ایسی ایسی چیزیں کفار کی طرف سے جتنی چیزیں تھیں وہ مسلمانوں کے مزاج کے خلاف تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ تسلیم کر لیا اور کہا ٹھیک ہے، ہم آئندہ سال آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو ہم گھر سے نکلے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اس سال ہمیں روک دیا گیا ہے، آئندہ سال ہم آئیں گے. تو حدیبیہ کے مقام پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو جانور لے کر کے گھر سے چلے تھے جانور کو یہی ذبح کر دیتے ہیں، بال یہی اتروا دیتے ہیں، جانور کو یہی ذبح کر دیتے ہیں. اب چونکہ یہ جتنی مصالحت جو ہوئی تھی، صلح جو ہوئی تھی، یہ صحابہ کرام کی اس میں توہین تھی اور گویا کہ مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہو رہی تھی. صحابہ تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جانور ذبح کرو، کوئی سننے کو تیار نہیں. وہی صحابہ جو آپ کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور اشارے پر ناچتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول ایک دم پریشان ہیں، کیا ہو گیا صحابہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں جاتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں بالکل پریشان ہیں، کھوئے کھوئے نظر آ رہے ہیں اور بالکل یعنی پریشانی میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسا میں نے مشورہ دیا صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، لیکن کوئی تیار ہی نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مشورہ دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی سے کچھ مت کہیے، آپ جا کر کے خود یہ کام کرنا شروع کر دیجئے، اپنے جانور کو ذبح کیجئے، بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اپنا جانور ذبح کرنا شروع کیا، اور جیسے ہی شروع کیا صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول کو کیا کر رہے، سب نے شروع کرنا جانور ذبح کرنا شروع کر دیا. تو یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالح بیوی نے یہ مشورہ دیا تھا. تو جس گھر کے اندر نیک اور صالح بیوی آ جائے تو پھر اس کی قسمت کا کیا کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو خوش نصیب کہا ہے، خوش قسمت کہا ہے، قسمت کا دھنی کہا ہے. فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں. کیا کیا؟ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، جس کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، شادی کے بعد اس کی عورت نیک ہے، دیندار ہے، دینی مزاج رکھتی ہے،
شوہر کی اطاعت و فرما بردار ہے، نافرمانی کرنے والی نہیں ہے، گھر کے اندر ادھم مچانے والی نہیں ہے، بلکہ گھر کے ماحول کو درست رکھنے والی ہے، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے والی ہے۔ ایسی عورت اگر کسی کو مل گئی تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے، وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والمسکن الواسع، اگر کسی کو کشادہ گھر مل جاتا ہے، کشادہ گھر، میاں بیوی کے بھی رہنے کا انتظام، بیوی بچوں کے بھی رہنے کا انتظام، اگر کوئی رشتے ناتے کے آ گئے ان کے بھی رہنے کا انتظام، مہمان آ گئے ان کے بھی رہنے کا انتظام، کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنا کشادہ گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر اتنا کشادہ گھر دیا ہے تو اللہ کا دن رات شکر ادا کرے، وہ خوش نصیبوں میں سے ہے، خوش قسمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ گھر نصیب کیا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجار الصالح، نیک پڑوسی۔ ہم آپ بلڈنگوں کے اندر فلیٹ بک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بغیر دیکھے کہ میں جہاں فلیٹ بک کر رہا ہوں میرے بغل میں کون آنے والا ہے یا پہلے سے کون موجود ہے اس کی، یہ سب کچھ نہیں دیکھتے، بس ہاں ہم کو مل گیا اس بلڈنگ میں فلیٹ وہی کافی ہے، جبکہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے بغل میں زندگی گزارنے والا ہوں، میرا پڑوسی کون بننے والا ہے، میں کس کا پڑوسی بننے والا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شرابی کبابی جواڑی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نشیلی ہے اور یہ نشہ کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جھگڑالو ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے نمازی ہے اور اس کا اثر ہمارے گھر پر پڑے، ہمارے بچوں پر پڑے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیک اور صالح پڑوسی ہے، آپ کو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 مہنگا وہ فلیٹ مل رہا ہو تب بھی آپ اس کو لے لیجئے، اس لیے کہ پڑوسی آپ کو اچھا مل رہا ہے، نیک اور صالح پڑوسی مل رہا ہے، دیندار نمازی پڑوسی مل رہا ہے، ایسے فلیٹ کو لینے میں ترجیح دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمتی کی علامت ہے، سب کو نیک پڑوسی نہیں ملتے ہیں، سب کو اچھے دیندار پڑوسی نہیں ملتے ہیں، اور اگر دیندار نیک اور صالح پڑوسی نہ ملیں تو پھر آپ فلیٹ لے کر کے بھی پچھتائیں گے زندگی بھر، کیونکہ یعنی یہاں فالتو میں لے لیا، اتنا پیسہ لگا دیا، یہاں تو زندگی گزارنا اجیرن ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور صالح پڑوسی یہ خوش قسمتی کی علامت۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا والمرکب الحنی، آرام دہ سواری اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ انسان پیدل چلتا ہے، پیدل چلتے چلتے اللہ تعالیٰ اس کو اس لائق بناتا ہے سائیکل لے لیتا ہے، سائیکل پر چلتے بائک لے لیتا ہے، اس لائق بناتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو 4 ویلر گاڑی لینے کی طاقت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، برکت دیتا ہے اس کے مال کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، کہ 4 ویلر میں بھی بہت سارے کیٹیگری کی اور بہت سارے رینج کی گاڑیاں آتی ہیں، کچھ کم کمفرٹیبل ہوتی ہیں، کچھ کم آرام دہ، کچھ بہت زیادہ آرام دہ، تو اس کا پیسہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اونچی سے اونچی گاڑیاں لے سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، آرام دہ اور کمفرٹیبل گاڑیاں لینے کے چکر میں آپ لون کے چکر میں نہ پھنسیں، جھوٹی شہرت اور جھوٹی شان دکھانے کے چکر میں، لون کے چکر میں نہ پڑے، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی بھی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت تو برباد ہی برباد ہوگی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں رکھا ہے اسی حیثیت میں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آرام دہ سواری یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خواتین حضرات، نکاح کی بہت سارے فائدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس سے پہلے بھی ایک فائدہ یہ بھی سن لیں آپ کہ نکاح کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کرتا ہے اور بیوی شوہر کے ذریعے سے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا 189 کے اندر هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا
اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں، کس چیز کی کمی تھی؟ جنت کی نعمتیں، دنیا کی نہیں، جنت کی نعمتوں میں وہ سانس لے رہے تھے، پل بڑھ رہے تھے، لیکن ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی. وہ کیا تھی؟ کوئی ساتھ رفیق حیات ہونا چاہیے، رفیق حیات ہونا چاہیے، کوئی زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے وہ خواہش بھی پوری فرما دی اور حضرت آدم کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما کر کے دونوں کو ایک دوسرے کا میاں بیوی بنا دیا، شوہر اور بیوی بنا دیا. اور اس کے بعد آدم اور حوا کے ذریعے سے دنیا کے اندر نسل انسانی کا ایک سلسلہ چل پڑا. اور یہ بھی آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہم اور آپ بھی ہیں. پوری دنیا کے اندر سب کا نسب نامہ جا کر کے وہیں آدم اور حوا کے تک جا کر کے وہاں سب کا مل جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے گویا کہ اسی جنس سے جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اگر اللہ تعالیٰ دوسری جنس سے ہمارا جوڑا بنایا ہوتا کہ ہم انسان ہیں اور ہماری شادی جنات کی بیوی سے ہو جاتی، سکون ملتا؟ کبھی نہیں سکون مل سکتا. ہم انسان ہیں، ہماری شادی جنات سے ہو جائے، وہ تو آگ سے بنے ہوئے ہیں. جنات کی شادی انسان سے ہو جائے، ایسا سکون نہیں مل سکتا. زندگی برباد ہو جائے گی اور انسان کا دماغ معاف ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی جنس سے ہمارا جوڑا بنایا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری دنیا کی ساری چیزوں میں سے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی قدر میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے. حبب الی من دنیاکم 3 3 چیزیں. کیا کیا؟ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. خوشبو سے مجھے بہت محبت ہے، خوشبو کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول خوشبو سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ معطر رہتے تھے. جس راستے سے گزر جاتے راستہ مہکنے لگتا تھا. اور آپ بھی، خوشبو ہر کسی کو پسند ہے اور خوشبو لگانا بھی چاہیے. خاص طور سے جب نمازوں کے لیے آئے، جمعہ کے دن آئے، عید اور بقرعید کے دن آئے، اس موقع پر تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے. سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی. اسی طریقے سے النساء، عورتیں، بیویاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی بڑی قدر کرتے تھے، بیویوں کی بڑی قدر کرتے تھے. ان کے ناز نخرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نخرہ نہیں کر سکتی ہیں، نخرہ کرنے کا ان کو حق ہے، اور شوہر کو ان کے نخرے برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی قدر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے نخرے اور عورتوں کی قدر میرے نزدیک بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے امہات المومنین، امتوں کی ماؤں سے بہت محبت کرتے تھے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر سکون ملتا ہے تو نماز کے اندر ملتا ہے. اب بتائیے جو بے نمازی ہیں ان کو یہ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقیقی معنوں میں اگر مجھے کہیں سکون ملتا ہے تو اللہ کی عبادت نماز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آندھی اور طوفان آتا ہوا دیکھتے یا گھبراہٹ ہوتی کسی چیز سے، کوئی بڑا مسئلہ در پیش آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باوضو ہو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے اور جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ کا دماغ اور آپ کا دل ہلکا ہو جاتا تھا، آپ کا خوف چلا جاتا، آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی، اور وہ آنے والی مصیبت جو ایسا لگتا تھا کہ یعنی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ ٹل جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کہاں ملتا تھا؟ نماز کے اندر. اب جو بے نمازی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز
اپنے آپ کو نمازی بنائیں، نماز سے قریب کریں، ورنہ ایک حقیقی سکون سے وہ اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ پریشان رہتے ہیں، آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، مولانا صاحب، امام صاحب اس میں پھونک مار دیجئے۔ اگر آدمی نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، تو انشاءاللہ وہ خود اپنے اوپر دم کر کے سوئے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ سے قریب ہوگا، تو یہ ساری پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری آئے، یہ ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جائے، اور میرا اس پر یعنی دھاوا یہ مضبوط ہو جائے، میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اس پر حاوی ہو جاؤں۔ یہ شیطان اس طریقے سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہماری زندگی نماز سے خالی ہوگی، دعاؤں سے، ذکر و اذکار سے خالی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے شیطان پریشان کرے گا ہی، شیطان کچوکے لگائے گا، شیطان ٹھوکر مار دے گا، شیطان رات میں ڈروائے گا، شیطان بچوں کو ڈروائے گا، اور اس طرح سے ٹھوکر مار دے گا۔ آپ خود حیران رہیں گے کہ یار ابھی تک بچے کہہ رہے تھے، آج مجھے خود اس کا احساس ہوا کہ مجھے پیچھے سے کوئی دھکا مار دیا، اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تو شیطان یہ انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ ایمانی اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ سے اس کا رشتہ بہت کمزور ہے، اس لیے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب ایسا پھونک ماریے کہ وہ جل جائے، ختم ہو جائے، مر جائے، بھسم ہو جائے۔ آپ کے پاس خود علاج ہے، آپ اس کو خود نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ امام صاحب کو مجبور کر رہے ہیں، آپ قاری صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ایسی دعا کیجئے کہ وہ گھر چھوڑ کر کے چلا جائے۔ بھائی گھر چھوڑ کر کے کیسے جائے گا جب آپ نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، آپ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے گھر کے اندر، امام صاحب کیسے اس کو نکالیں گے؟ آپ خود کوشش کریں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ کے گھر کے اندر وہ پناہ نہ لے سکے، اس کا گزارا نہ ہو سکے آپ کے گھر کے اندر، اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا۔ میرے بھائیو، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، مجھے بہت محبوب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے خود فطری طور پر میاں اور بیوی کے درمیان، عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے تعلق سے کشش رکھی ہے، میلان رکھا ہے، محبت رکھی ہے، چاہت رکھی ہے، جس کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب اس چاہت کو انسان اگر بغیر شادی کے پورا کرنا چاہے گا، بغیر نکاح کے پورا کرنا چاہے گا، اس چاہت کو، دل کے اندر ایک چاہت ابھر رہی ہے، اس چاہت کو انسان بغیر نکاح کے پورا کرنا چاہے گا، تو بتائیے وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، وہ گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جو بغیر شادی کے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی چاہت کو پوری کرے گا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ارتکاب کرے گا۔ ہاں، اگر وہ جائز طریقے سے اپنی چاہت کو پوری کرنا چاہتا ہے، حلال طریقے سے اپنی چاہت کو پوری کرنا چاہتا ہے، تو اسے رشتے ازدواج سے منسلک ہونا ہوگا، اسے شادی اور بیاہ اور نکاح کرنا ہوگا، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں جائز طریقے سے اس کو یہ سکون ملے گا اور یہ سکون حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے ہی وہ کرنا چاہتا ہے، سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا اس کو بھی سامنے رکھے۔ محترم حاضرین، شادی بیاہ یہ صرف نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ جو انسانی نسل ہے، انسانی نسل یہ اسی شادی بیاہ کے ذریعے سے ہی باقی ہے، ورنہ اگر شادی بیاہ کا سسٹم ختم کر دیا جائے تو پھر نسل انسانی یہ ختم ہو جائے گی، انسانوں کا نسل یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ لیکن نکاح اور شادی بیاہ ایک ایسا سسٹم شریعت نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تاکہ انسانیت کی نسل یہ دنیا کے اندر برقرار رہے، خاتمہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ جو زیادہ بچہ جننے والی ہو،
زیادہ بچہ جننے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسی عورت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جو بڑے خاندان کی ہے، بہت اعلیٰ حسب و نسب والی ہے، بڑے دولت مند گھرانہ سے تعلق رکھتی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کمی مجھے لگ رہی ہے کہ شاید اس کو بچے پیدا نہ ہو. کیوں؟ بچے پیدا نہ ہو یہ کیسے انسان پہلے پتہ لگا لے گا؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کرنے سے پہلے کیسے پتہ لگا لے گا کہ اس کو بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیثوں کے اندر، کہ اس کے یعنی نسل کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر کے یعنی اس کے ماں باپ کو دیکھا جائے گا، اس کی بڑی بہن کو دیکھا جائے گا، اس کے نانی کو دیکھا جائے گا کہ اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنی اولاد ہوئی، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کی شادی کسی آدمی سے ہوئی تھی، اس کا طلاق ہو گیا، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہے، کئی سالوں کے بعد انتقال ہوا، کئی سالوں کے بعد طلاق ہوا، اور اس کے ذریعے سے کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. تو اب انسان یہی تو اندازہ لگائے گا کہ اتنے سال، 10 سالوں تک وہ شوہر اس کے ساتھ تھا، 15 سالوں تک وہ شوہر اس کے ساتھ تھا، اس کے بعد طلاق ہوا ہے یا اس کے بعد یہ بیوہ ہوئی ہے، تو اب وہ تو باج ہے. اس کا مطلب کہ اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یا جو شوہر جس کا انتقال ہوا ہے اس کے 2 عورتیں تھیں، ایک عورت کے کئی بچے ہیں، ایک عورت کے ایک بھی بچہ نہیں ہے، تو پتا چلا کہ وہ بانجپن کا شکار ہے. اور آج تو بہت سارے لوگ ایسی عورتوں کو تلاش کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت مل جائے کہ جس سے بچے پیدا نہ ہوں، بس میں شادی کر لو، میرے ساتھ رہے، میں اس کے ساتھ رہوں. میرے بھائیوں، غور کریں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے ایسی لڑکی کی طرف سے پیغام ملا، اس کے گھر والوں کی طرف سے پیغام ملا ہے، بڑے خاندان کی، بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن لگ رہا بچے پیدا نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں، جاؤ دوسرا تلاش کرو. وہ جاتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، پھر گھوم کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ، ایسی بات ہے، یہ خوبی ہے، دیکھیے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں، نہیں، جاؤ دوسری تلاش کرو. وہ صحابی پھر جانے لگتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، اب چونکہ دل میں تصویر ہے، ایک جھلک انہوں نے دیکھا بھی ہے اس لڑکی کو، خوبصورت ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر ان کے قدم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں، مڑ کر کے پھر آتے ہیں، تیسری مرتبہ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی گنجائش نکالیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، دیکھو ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے، زیادہ بچہ جننے والی ہو، جس کے اندر زیادہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت ثابت کرنے والا ہوں. قیامت کے دن بہت ساری امتیں آئیں گی، بہت ساری قومیں اور بہت ساری نبیوں کے ساتھ ان کی امتیں ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہو اور میں کہہ سکوں فخر کے ساتھ کہ دیکھو بہت ساری امتیں ہیں لیکن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو تاکہ تمہارے ذریعے سے میں فخر کر سکوں، زیادہ سے زیادہ بچے اولاد ہوں، تاکہ میری امت کی تعداد میں اضافہ ہو. اس سے پتا چلا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے.
ہم دو ہمارے تین شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ گھر کے اندر چہل پہل بچوں کی گلکاریاں یہ ہمیشہ گونجتی رہے. کئی بچے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ بچے زیادہ بچے جننے والے. اب اچھا کیسے پتا چلے گا؟ سوال اٹھ سکتا ہے. تزوج الودود الولود، اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو. میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین کسی گھر میں بات چیت کر رہے ہیں، اب وہ مجھ سے محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی، کیسے پتا چلے گا؟ کوئی میٹر ہے یا کوئی آلہ ہے، کیسے پتا چلے گا کہ وہ محبت کرنے والی ہے؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسے پتا چلے گا، ان کے گھر کے ماحول، وہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو دیکھا جائے گا، ان کے خاندان کو دیکھا جائے گا، ان کے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کے گھر کا ماحول ہے، ان کا گھرانہ کیسا ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس گھرانے کے اندر ہمیشہ جب دیکھو جب مقدمہ بازی ہی چلتی رہتی ہے، کسی کا طلاق ہے تو کسی کا خلا ہے، کسی کا کچھ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ سر پھٹول ہی شروع رہتا ہے. تو یہ سب دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بتایا ہے. اگر اس معیار والی عورت ملتی ہے کہ ہاں اس گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ظاہری طور پر کچھ ایسا نہیں سننے میں آیا ہے، کچھ ایسا نہیں معلوم ہے، کسی کی زبان سے ایسا سننے میں نہیں آیا، تو ہاں وہ جب اس کے گھر کا ماحول، میاں بیوی، اس کے ماں باپ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہی ماحول وہ لڑکی بھی پائی ہے، وہ بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوگی. تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث سے پتا چلا کہ ہم شادی کریں تو جہاں بہت سارے مقاصد ہوں، ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس امت کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ہم ذریعہ بنیں گے. اور یہ مقصد اس اعتبار سے اور بھی عظیم مقصد ہو جاتا ہے کہ والدین کے موت کے وقت اگر اولاد نیک اور صالح ہے تو والدین گرچہ اس دنیا سے چلے جائیں، والدین کو ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جن بچے، نوجوان جوان بچوں کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان کے گارجین ہیں، ہم ان کے ماں باپ ہیں. ہم کوشش کریں کہ یعنی شریعت کی روشنی میں انتخاب کریں، شریعت کی روشنی میں زندگی گزاریں، شریعت کی روشنی میں گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بنائیں، دینی ماحول بنائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.